السلام علیکم. آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں کلاس 9 پاکستان اسٹڈیز کے چیپٹر 2 کے فرسٹ ٹاپک کا سب ٹاپک کا پہلا سب ٹاپک. ٹھیک ہے، کلاس 9 کا چیپٹر 2 ہمارے پاس ہے میکنگ آف پاکستان، یعنی پاکستان بنا کیسے. اس میں ہمارے پاس پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریوائولسٹ موومنٹ ان سب کانٹیننٹ، یعنی اس کے ہم پہلے لٹرل میننگ سمجھ لیتے ہیں. ریوائولسٹ یعنی ریوائول یعنی کوئی چیز پھر سے لانا، موومنٹ یعنی تحریک، سب کانٹیننٹ یعنی اس وقت جو انڈیا تھا جس میں بنگلہ دیش شامل تھا، پاکستان اور انڈیا شامل تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، اب سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ میں یا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم ریوائولسٹ موومنٹ کی معنی سمجھتے ہیں. ریوائولسٹ موومنٹ: A number of religious scholars and reformers started movements for the revival of Islamic teachings and values. ٹھیک ہے، بہت سارے مذہبی علماء اور ریفارمرز یعنی چینج لانے والے، انہوں نے تحریکیں شروع کی تاکہ اسلامی ٹیچنگز اور اقدار کا ریوائول کیا جا سکے. Their struggle to create Islamic spirit in the Muslims of the subcontinent is known as revivalist movement. ان کی جو کوششیں ہیں تاکہ بر صغیر کے مسلمانوں میں اسلامی اسپرٹ لائی جا سکے، اسلامی جوش لایا جا سکے، اس تحریک کو، اس اسٹرگل کو ہم ریوائولسٹ موومنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے. اب ہمارے پاس جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں جو ہمارے بک میں ہیں وہ ہے ہمارے پاس 4. ٹھیک ہے، جس میں ہم پہلی موومنٹ یعنی موومنٹ آف شاہ ولی اللہ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن آف شاہ ولی اللہ. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کا انٹروڈکشن سمجھ لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ ایکچوئل نیم واز قطب الدین، بٹ ڈیو ٹو ہز اسپریچویلٹی ہی واز کالڈ ولی اللہ، فرینڈ آف اللہ. شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا، لیکن ان کی اسپریچویلٹی یعنی روحانیت کی وجہ سے انہیں لوگ ولی اللہ کہتے تھے. ولی اللہ کی لفظی معنی ہے فرینڈ آف اللہ، یعنی اللہ کا دوست. He was born in a village near Delhi on 21 فروری 1703. وہ دہلی کے نزدیک ایک گاؤں میں 21 فروری 1703 کو پیدا ہوئے. At the age of 15 he mastered the major branches of Islamic learning. صرف 15 سالوں کی عمر میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کی تمام بڑی برانچز کو ماسٹر کر لیا تھا، کو پڑھ لیا تھا، کو سمجھ لیا تھا. His father, Shah Abdul Rahim, was a well-known scholar and a religious leader. ان کے جو والد تھے ان کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، وہ بھی ایک ویل نون یعنی فیمس اسکالر یعنی عالم تھے اور ایک مذہبی رہنما بھی تھے. شاہ ولی اللہ سکسیڈیڈ ہز فادر ایز اے شیخ آف دا مدرسہ وین ہی واز جسٹ 17. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ انہوں نے اپنے والد کو سکسیڈ کیا، یعنی اپنے والد کے بعد مدرسے کے شیخ بنے، یعنی مدرسے کے لیڈر بنے جب وہ صرف 17 سال کے تھے. He died on 10th August 1762. His son and successor Shah Abdul Aziz continued his mission at Madrasa Rahimiya in Delhi. وہ جو مدرسہ تھا اس مدرسے کا نام مدرسہ رحمیہ تھا. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کی وفات 10 اگست 1762 کو ہوئی. ان کا جو بیٹا تھا اور ان کے بعد جو سکسیسر تھا جو مدرسے کا شیخ بنا، اس کا نام شاہ عبد العزیز تھا، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا. اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے میریٹوریس ورکس یعنی قابل تعریف ورکس کون سے ہیں، قابل تعریف کام کون سے ہیں. شاہ ولی Allah's meritorious work was a Persian translation of the Holy Quran. This helped the people in understanding the Holy Quran. شاہ ولی اللہ کا جو قابل تعریف کام یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی فارسی میں ترجمہ کیا، جس سے لوگوں کو آسانی ہوئی کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں. He also wrote books on hadith, Islamic jurisprudence, fiqh and tafsir exegesis. The most popular among these is famous work حجۃ البلیغہ. انہوں نے حدیث پر، فقہ پر یعنی جس کو ہم انگریزی میں اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں، اور تفسیر پر یعنی قرآن شریف کا ترجمہ اور ترجمے کی بھی ڈیٹیل، اس کو ہم تفسیر بولتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں ایگزیجیسس بولتے ہیں، ان پر انہوں نے کتابیں لکھی. ان ساری چیزوں میں جو ان کا سب سے زیادہ فیمس ہے، سب سے زیادہ مشہور کام یا کتاب ہے، اس کا نام حجۃ البلیغہ ہے. اب ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگست 1707 میں جو مغل ایمپرر تھا اورنگزیب عالمگیر، اس کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد ساؤتھ ایشیا میں مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی پاور آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. ٹھیک ہے، دوسرا مغل بادشاہ آ گیا تھا لیکن اس کے بعد پاور مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہی تھی. شاہ ولی اللہ اس ساری چیزوں کو انالائز کر رہے تھے. وہ یہ بھی انالائز کر رہے تھے کہ مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسلامک ٹیچنگز کو چھوڑ دیا ہے.
ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ نے اس طرح بہت کوشش کی, انہوں نے تبلیغ کی, انہوں نے کتابیں لکھی تاکہ مسلمانوں میں ریوائول کیا جا سکے ان کی ٹیچنگس, اسلامک ٹیچنگس کا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی پاور بالکل ہی کم ہو گئی تھی, اور وہ دو ہندو ٹرائبس تھیں, جٹس اور مراٹھاز, ان کے رحم و کرم پر رہ گئے تھے. اب ہم اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں. شاہ ولی اللہ روٹ لیٹرز ٹو دا دین مغل امپیرر, ٹھیک ہے, دا نظام آف حیدرآباد دکن, روہیلا سردار حافظ الملک اینڈ نجیب الدولہ. شاہ ولی اللہ نے اس وقت کا جو مغل بادشاہ تھا اس کو خط لکھا. ٹھیک ہے. حیدرآباد دکن جو اس وقت میں ریاست تھی, اس کا جو نظام تھا, یعنی اس کا جو حاکم تھا, روہیلا سردار حافظ الملک اور نجیب الدولہ, ان تین لوگوں کو انہوں نے خطوط لکھے. ہی وارنڈ دیم اباؤٹ دا ڈیکلائننگ اسٹیٹ آف دا مسلم سوسائٹی ان دا سب کانٹیننٹ. ان خطوط میں انہوں نے ان لوگوں کو وارن کیا کہ بر صغیر میں اسلامی معاشرہ پست ہوتا جا رہا ہے, نیچے گرتا جا رہا ہے, تنزلی کا شکار ہے. He also wrote to the ruler of Afghanistan, Ahmad Shah Abdali, to save the Muslims of India from the atrocities of Marathas. انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو بھی خطوط لکھے. احمد شاہ عبدالی اس وقت افغانستان کا حکمران تھا, اور ان خطوط میں انہوں نے شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ عبدالی کو کہا کہ وہ مراٹھاز کی مظالم سے انڈیا کے مسلمانوں کو بچا لیں. Thereupon, Ahmad Shah Abdali in 1761 inflicted a crushing defeat on the Marathas at the Third Battle of Panipat, from which Marathas never recovered. اس کے بعد احمد شاہ عبدالی نے 1761 میں انڈیا پر حملہ کر لیا, اور مراٹھاز پر ایک ایسی ان کو ایسی شکست دی, پانی پت کی تیسری لڑائی میں, جس سے مراٹھاز ریکور ہی نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. پانی پت کی 3 بیٹلز ہوئی تھیں, تیسری بیٹل میں مسلمانوں نے مراٹھاز کو شکست دے دی, جس سے وہ ریکور کر ہی نہیں پائے. ٹھیک ہے. دس واز دا فرسٹ سب ٹاپک آف فرسٹ ٹاپک, ریوائولسٹ موومنٹ ان سب کانٹیننٹ, آف چیپٹر 2 آف پاکستان اسٹڈیز کلاس 9. ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ.